السلام علیکم، میں ہوں محمد نعیم۔ دوستو، کچھ لوگوں کی زندگی دنیا میں بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا میں اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کا اخلاق، ان کی ملنساری اس انتہا کی ہوتی ہے کہ اپنے ہی نہیں غیر بھی ان کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام فاتح سندھ محمد بن قاسم کا ہے۔ دوستو، محمد بن قاسم کی زندگی، بہادری اور اخلاقی اقدار بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ محمد بن قاسم کے سندھ آنے سے پہلے کا مختصر سا پس منظر بیان کیا جائے۔ 638 عیسوی میں مسلمانوں نے سپر پاور ایران پر یلغار کر کے ایران کو فتح کیا۔ اس جنگ میں شاہ ایران فرار ہو گیا تھا۔ 650 عیسوی شاہ ایران کا مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنا اور شکست کھانا۔ 664 عیسوی عرب جرنیل مالک بن صفرہ کا ہندوستان کے سرحدی مقامات پر حملہ کرنا اور ملتان تک پیش قدمی کرنا۔ یہ ہندوستان میں عربوں کی پہلی آمد تھی۔ 690 عیسوی حجاج بن یوسف کے حکم پر عبد الرحمن کا کابل پر حملہ کرنا اور اسے فتح کرنا۔ دوستو، محمد بن قاسم 694 عیسوی کو طائف میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام حماد الدین محمد تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام قاسم تھا۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے ہونے کے ساتھ ساتھ داماد بھی تھے۔ آپ کے والد بصرہ کے گورنر تھے۔ آپ کا بچپن بصرہ میں گزرا۔ جب آپ 5 سال کے ہوئے تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ ابتدائی تعلیم بصرہ میں حاصل کی، لیکن غربت کے باعث زیادہ پڑھ نہ سکے اور فوج میں بھرتی ہو گئے۔ جب آپ فوج میں بھرتی ہوئے تو اس وقت آپ کے چچا حجاج بن یوسف عراق کے گورنر تھے۔ آپ نے سپاہ گری کی تربیت دمشق سے حاصل کی۔ آپ جلد ہی سپاہ گری میں کمال مہارت حاصل کر گئے۔ سپاہ گری میں اعلیٰ مہارت کے ساتھ ساتھ آپ بہت با اخلاق اور ذہین تھے، جس کی وجہ سے آپ نے فوج میں ایک امتیازی حیثیت حاصل کر لی۔ 708 عیسوی میں جب ایران میں کردوں نے بغاوت کی تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے آپ کا انتخاب سپہ سالار کے طور پر ہوا۔ آپ بغاوت کو کچلنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ دوستو، اس وقت آپ کی عمر صرف 15 برس تھی۔ اس وقت عراق میں خلیفہ ولید بن عبد المالک کی حکمرانی تھی۔ جب بغاوت کو کامیابی سے کچلنے کے بعد آپ کو فارس کے دارالحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 17 برس تھی۔ 711 عیسوی کو دوستو ایک ایسا واقعہ ہوا جو آپ کو سندھ لے گیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ ملک لنکا سے ایک جہاز بصرہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس جہاز میں مسلمان سوار تھے۔ جہاز میں تحفے تحائف بھی تھے جو لنکا کے راجہ نے مسلمانوں کے خلیفہ کے لیے بھیجے تھے۔ جب یہ جہاز موجودہ کراچی کی ایک بندرگاہ دبیل کے پاس سے گزرا تو اس جہاز کو سندھ کے بحری قزاقوں نے لوٹ لیا۔ بحری قزاق دراصل راجہ دائر کے سپاہی تھے۔ اس ظلم بھرے واقعے میں ایک عورت کی زبان سے یہ فریاد نکلی، "اے حجاج، ہماری مدد کر۔" کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ عورت کا خط حجاج تک پہنچا، لیکن زیادہ تر مورخین لکھتے ہیں کہ اس حملے میں جو لوگ جان بچا کر نکلے ان میں سے کسی نے یہ خبر حجاج تک پہنچائی۔ حجاج بن یوسف عورت کی فریاد سن کر بے قرار ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ میں ابھی مدد کو پہنچتا ہوں۔ دوستو، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ محمد بن قاسم سے پہلے حجاج بن یوسف نے 2 لشکر راجہ دائر کو سبق سکھانے کے لیے بھیجے۔ پہلا لشکر 6000 فوج کا عبداللہ سلمہ کی قیادت میں بھیجا مگر ناکام رہا۔ دوسرا لشکر بھیجا مگر وہ بھی ناکام رہا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے اور داماد کو سندھ فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ محمد بن قاسم اپنی فوج کو لے کر سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے مکران کا ایک شہر فتح کیا۔ اس کے بعد ارمن بیلا فتح کیا۔ ارمن بیلا کی فتح کے بعد محمد بن قاسم اپنی فوج کو دبیل لے گئے اور دبیل کو فتح کیا اور قیدیوں کو چھڑا کر عرب بھیجا۔ اسی دوران دوستو حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد خلیفہ ولید بن عبد المالک کا بھی انتقال ہو گیا تو خلیفہ کے بھائی سلمان بن عبد المالک کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ راجہ داہر مارا جا چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے ملتان کو فتح کر لیا تھا۔ محمد بن قاسم راجپوتانہ کو فتح کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ اب محمد بن قاسم کی فوج میں عرب کی فوج کے علاوہ 1 لاکھ سندھی نو مسلم اور غیر مسلم سپاہی شامل ہو چکے تھے، جو اسلام قبول نہ کرنے کے باوجود باقی تمام ہندوستان کی آخری حدود تک اس کم سالار کی فتوحات کا پرچم لہرانا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت سمجھتے تھے۔ یہ سب آپ کے اخلاق، پیار اور محبت سے ہوا۔ آپ کی عظیم شخصیت کی وجہ سے لوگ آپ کے دیوانے تھے۔ ارور کے ایک سنگ تراش نے دوستو آپ کی مورتی بنائی اور اسے مندر میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ محمد بن قاسم کو جب مورتی اور اس کے مندر میں رکھنے کے فیصلے کا پتہ چلا تو آپ بھاگ کر گئے اور لوگوں سے اپیل کی کہ مجھے گناہگار نہ کرو۔ اگر مجھ میں کوئی خوبی ہے تو وہ اسلام کی عطا کرتا ہے۔ تم میری پوجا نہ کرو بلکہ اس کی کرو جس نے مجھے بنایا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ آپ نے سنگ تراش سے درخواست کی کہ مورتی کو توڑ دو۔ سنگ تراش نے سینے پر پتھر رکھ کر مورتی توڑ دی۔ لوگوں کا آپ کے ساتھ پیار کا یہ ایک واقعہ ہے دوستو، جو مختصر میں نے آپ کو سنایا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو ایسے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے۔
ایک صبح محمد بن قاسم اپنی فوج کو راجپوتانہ کی طرف کوچ سے پہلے ضروری احکامات دے رہے تھے تو 50 عرب نمودار ہوئے۔ محمد بن قاسم اپنے سفید گھوڑے پر سوار تھے۔ ان سواروں میں سے ایک نے آگے آ کر ایک کاغذ محمد بن قاسم کو دیا اور کہا کہ یہ امیر المومنین سلمان بن عبد المالک کا حکم نامہ ہے۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا کہ امیر المومنین سلیمان؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جی ہاں، خلیفہ ولید بن عبد المالک فوت ہو چکے ہیں۔ محمد بن قاسم نے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر گردن جھکا کر سوچنے کے بعد قاصد کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے سلمان سے یہی توقع تھی۔ یزید بن ابو کبشہ کون ہے؟ ایک ادیڑ عمر شخص نے گھوڑا آگے کر کے کہا کہ میں ہوں۔ تو محمد بن قاسم نے ان سے مصافحہ کیا اور فوج کی قیادت کی مبارکباد دی اور کہا کہ میں خلیفہ کی بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں۔ شام تک ہر گلی کوچے میں گہرام مچا ہوا تھا کہ سلمان کی حجاج بن یوسف سے پرانی دشمنی تھی، جس کی نظر محمد بن قاسم کو ہونا پڑ رہا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد یزید بن ابو کبشہ محمد بن قاسم کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے اور کہا کہ آپ یہیں رہیں گے، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ محمد بن قاسم نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں خلیفہ کے حکم سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو یزید بن ابو کبشہ نے کہا، آپ نہیں جانتے سلمان آپ کے خون کا پیاسا ہے۔ تو محمد بن قاسم نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے لیے عالم اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ اگلے دن یزید بن ابو کبشہ نے محمد بن قاسم سے پوچھا کہ عرب سالاروں میں آپ کا بہترین دوست کون ہے؟ تو محمد بن قاسم نے زبیر کا نام دیا۔ تو یزید بن ابو کبشہ نے کہا کہ میں زبیر کو ضروری کام سے آج ہی مدینہ منورہ بھیج رہا ہوں۔ جب زبیر یزید بن ابو کبشہ کے کمرے میں گیا تو یزید کاغذ پر کچھ تحریر کر رہا تھا۔ تحریر لکھنے کے بعد کاغذ زبیر کو دیا اور کہا، اسی وقت مدینہ منورہ کے لمبے سفر پر چلے جاؤ اور جلد از جلد مدینہ پہنچو۔ زبیر نے خط پڑھا تو زبیر کے مرجھائے ہوئے چہرے پر امید کی جھلک آنے لگی۔ دوستو، یزید بن ابو کبشہ کا یہ خط حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام تھا، جس میں اس نے محمد بن قاسم کو عالم اسلام کا جلیل القدر مجاہد ثابت کرنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے اپیل کی تھی کہ وہ محمد بن قاسم کو خلیفہ کے انتقام سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ زبیر وہ خط لے کر فوراً مدینہ طیبہ کے سفر پر نکل پڑے، لیکن دوستو سفر بہت لمبا تھا۔ دوسری طرف اگلے دن صبح کے وقت محل کے دروازے پر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ محمد بن قاسم باہر نکلے تو ہجوم نے ادھر ادھر سمٹ کر دروازے کے سامنے سیڑھیاں خالی کر دیں۔ محمد بن قاسم گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو یزید بن ابو کبشہ نے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ محمد بن قاسم نے گھوڑے پر سوار ہو کر چاروں طرف دیکھا تو کوئی آنکھ آنسوؤں سے خالی نہ تھی۔ لوگ آپ کے احتجاج کے باوجود بھی آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ سفید ریش بوڑھے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کا عزیز ترین بیٹا ان سے رخصت ہو رہا ہے۔ بیوہ عورتیں اور بچے یہ محسوس کر رہے تھے کہ قدرت ان کا سہارا چھین رہی ہے۔ نوجوان لڑکیاں یہ محسوس کر رہی تھی کہ ان کے عفت و عصمت کا نگہباں جا رہا ہے۔ ارور کے پروہیت کی نوجوان لڑکی نے محمد بن قاسم کو پھولوں کا ہار پیش کیا اور کہا، میرے بھائی ارور کی تمام کنیاؤں کی طرف سے یہ تحفہ آپ کو پیش کرتی ہوں۔ محمد بن قاسم نے احسان مندانہ نگاہوں سے پھول قبول کیے۔ دبیل کے بازاروں سے سلمان بن عبد المالک کے قیدی کا گھوڑا پھولوں کے ڈھیر رونتا ہوا نکلا۔ وہ ہاتھ جنہوں نے 2 سال قبل فاتح سندھ کو اپنا دشمن سمجھ کر تیروں اور نیزوں کے ساتھ خیر مقدم کیا تھا، وہی ہاتھ اب پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ یہ قافلہ 60 لوگوں پر مشتمل تھا۔ ان میں 40 وہ سپاہی تھے جو محمد بن قاسم کو زنجیروں میں جکڑ کر بصرہ لے جانے آئے تھے۔ یزید بن ابو کبشہ کی طرح وہ سپاہی بھی محمد بن قاسم کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور وہ اب محمد بن قاسم کو ادب و احترام کے ساتھ بصرہ لے جا رہے تھے اور سندھ کا سورج دوپہر کے وقت ہی غروب ہو رہا تھا۔ دوسری طرف دوستو، زبیر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بری حالت میں پہنچا۔ گھوڑے سے اتر کر 2 قدم چلا اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ گھوڑے نے اپنے بوجھ سے آزاد ہوتے ہی زمین پر گرنے کے بعد دم توڑ دیا۔ خط عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے زبیر کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی پڑھ لیا تھا۔ زبیر کو جب ہوش آیا تو اس نے چند نوالے لیے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز اور زبیر دمشق پہنچے تو سلیمان مغرب کی نماز کے بعد قصر خلافت میں داخل ہو رہا تھا۔ پیچھے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو آواز دی تو سلیمان چونک گیا، کیونکہ اس آواز میں غصہ بھی تھا اور جلال بھی۔ سلیمان نے چونک کر پوچھا کہ کون؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سلیمان کا جواب دینے کے بجائے سلیمان کا بازو پکڑ لیا اور کہا،
سلیمان خدا کو کیا جواب دو گے؟ سلیمان حضرت عمر بن عبدالعزیز اور زبیر کو اپنے محل میں لے گیا۔ زبیر نے کہا کہ میں یزید بن ابو کبشہ کا الچی بن کر آیا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمد بن قاسم آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے۔ خلیفہ سلیمان کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے یہ خط پڑھ لو، یہ یزید بن ابو کبشہ کا ہے جو تمہارے خاص احباب میں سے ہے۔ اگر اسے محمد بن قاسم کی موسومیت ایسا خط لکھنے پر آمادہ کر سکتی ہے تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں تمہیں مسلمانوں کی گردن پر چھڑی رکھتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہوں گا۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ سلمان کو بہت کچھ کہا۔ سلمان کا غصہ ندامت میں بدل چکا تھا۔ سلمان نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھا اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ کاش آپ 2 دن پہلے آ جاتے، میرا تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا کیا تم قتل کا حکم بھیج چکے ہو؟ تو سلمان نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو زبیر نے کہا کہ اگر آپ دوسرا حکم لکھتے ہیں تو شاید میں وقت پر پہنچ سکوں۔ سلمان نے نیا حکم لکھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ زبیر کو اب وسط پہنچنا تھا کیونکہ محمد بن قاسم کو بصرہ کے بعد وہ لوگ وسط لے گئے تھے۔ ٹائم بہت کم تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ جب زبیر وسط پہنچا تو ایک عرب سے پوچھا صالح کہاں رہتا ہے؟ تو عرب نے حقارت سے دیکھا اور پوچھا اس صفاق سے تمہارا کیا کام؟ تو زبیر نے جواب دیا کہ خلیفہ کا پیغام لایا ہوں۔ تو عرب نے کہا کہ اب خلیفہ نے کس معصوم کے قتل کا حکم بھیجا ہے؟ اتنے میں ایک جنازہ گزرا تو زبیر نے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو عرب نے کہا کہ تم نے فاتح سندھ کا نام تو سنا ہوگا، یہ اسی کا جنازہ ہے، یہ حماد الدین محمد بن قاسم کا جنازہ ہے۔ زبیر وہی گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ زبیر کی جیب سے جب اس عرب نے محمد بن قاسم کی رہائی کا حکم پڑا تو لوگوں سے چلا کر کہا اے وسط کے مسلمانوں، محمد بن قاسم کی روح انتقام کے لیے پکار رہی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ جس وقت لوگ محمد بن قاسم کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے کوئی 50 نوجوان صالح کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے اور تلواروں سے صالح پر ٹوٹ پڑے اور صالح کو قتل کر دیا۔ اس دن فاتح سندھ کا سورج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا تھا۔ دوستو، وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سی باتیں چھوڑنی پڑی جن میں محمد بن قاسم کی ماں کے آخری چند الفاظ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی وہ باتیں جو محمد بن قاسم کے قتل کا حکم بدلنے کے لیے خلیفہ سلمان کو بولیں۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ دوستو۔